اما بعد، جس دور میں نازاں تھی دنیا، اب ہم زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس طرف سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے انسان کو پستی سے اٹھا کر وجہ سریا پر بٹھا دیا۔ رب کون ہے یہ قرآن نے بتایا، خدا کیا ہے یہ قرآن نے بتایا، یہ انسان تو دنیا میں کس لیے آیا ہے یہ قرآن نے بتایا، تجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن سے زیادہ جامع کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے، کوئی منطق کی کتاب ہے، کوئی فلسفے کی کتاب ہے، کوئی علم فلسفہ کی کتاب ہے، کوئی علم بلاغت کی کتاب ہے، ایک موضوع ہے، ایک معنی ہے، لیکن دنیا میں ایک کتاب قرآن ہے۔ اس میں جغرافیہ، تاریخ، نحو، صرف علم عمل تاریخ بھی ہے۔ تیرے آنے کا طریقہ بھی بتایا، تیرے جانے کا مقصد بھی بتایا، تیرے رونے کا مقصد بھی بتایا، تیرے مسکرانے کا مقصد بھی بتایا، تو زندگی کیسے گزارے یہ قرآن نے بتایا۔ بیوی تیرے پاس ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے یہ قرآن نے بتایا۔ دکان کیسے کرے گا، حکومت کیسے کرے گا، روٹی کیسے کمائے گا، کھائے گا کیسے یہ قرآن نے بتایا، پیے گا کیسے یہ قرآن نے بتایا۔ یہ قرآن ہے، اور اسی قرآن نے ایک لفظ بولا ہے توجہ، اس لفظ کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ان ھذا القرآن، یہ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن خود کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس قرآن نے ذلت اور عزت میں گری ہوئی انسانیت اٹھا کر فرشتوں کا مخدوم بنا دیا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اس قرآن نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اس قرآن نے بنایا ہے۔ ابو جہل نبی کا چچا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ابو طالب نبی کا چچا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ رشتہ داروں کو کوئی نہیں پوچھتا، حسن والے کو کوئی نہیں پوچھتا، جمال والے کو کوئی نہیں پوچھتا، گورے رنگ والے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ کس کا پوچھتا ہے؟ جس گھر میں نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس گھر کا نہیں پوچھتا۔ کس کا پوچھتا ہے؟ حفصہ کے کالے بلال کا ہر ایک پوچھتا ہے۔ بلال کو اونچا کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ بلال کو اونچا کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ کس وجہ سے توجہ رہے؟ ابو لہب، اس کے معنی پر غور کر۔ ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہے، لیکن آپ کے پتہ نہیں کہ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ یعنی لہب کا باپ توجہ، لہب کا معنی شعلہ مارنے والا، حسن والا، جس کا حسن شعلہ مارتا ہے، اس کو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، جس کے حسن نے شعلہ مارا اسے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جس کا رنگ کالا ہے اسے محمد نے کہا کعبہ کی چھت پر چڑھ جا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ بھیڑوں کو چرانے والوں کیسا رفیسا تمہارے قدموں میں آ گئے، کیونکہ قرآن کو تم نے سینے سے لگایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ مکہ کی گلیوں میں چلو گے کوئی نہیں پوچھے گا، مدینہ کی بستی میں چلو گے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن جب قرآن سینے سے لگاؤ گے تو صرف مکہ کی بکریاں نہیں، کیسر اور کسرا خوش بھرے تمہارے پاؤں کو چاٹے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن انسانیت کو اتنا اونچا کرتا ہے کہ آج ایک صحابی کہتے ہیں میں مدین کی بستی میں تھا، میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنا تھا، میں اسلام میں داخل نہ ہوا تھا، میں گمراہ تھا۔ میرے گاؤں کا ہر شخص پتھر کو سجدہ کرتا تھا، مورت کو سجدہ کرتا تھا، اور ہم نے ایک بڑا خدا چوک میں کھڑا کیا تھا۔ ہم صبح اٹھتے تھے اس کو جا کر سجدہ کرتے۔ ایک دن ہم صبح سجدہ کرنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا غائب ہو چکا ہے، خدا نہیں ہے، خدا اغوا ہو گیا۔ ایسی بھی قوم ہے، ہم پریشان ہو گئے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت آپ کو ابن شان محمد بن شام نے لکھا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں خدا غائب ہو گیا۔ 2 دن 3 دن ہو گئے، اشتہار لگایا گیا، اعلان کیا گیا خدا غائب ہو گیا، خدا کہاں ہے تلاش کرو۔ 6-7 دنوں کے بعد ہمیں کسی نے بتایا کہ ہمارا خدا گاؤں کے باہر کھیت میں ایک جگہ پانی لگا ہوا اور خدا وہاں ڈوبا ہوا۔ ہم وہاں گئے، پھر تلاش کیا، ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا غائب ہو چکا ہے۔ خدا کو اٹھایا، صاف کیا، دھویا، صاف کر کے لے آئے، پھر چوک میں کھڑا کر دیا، پھر اسے 2 دن پوجا، تیسرے دن پھر خدا غائب۔ پھر ہم نے تلاشی شروع کی، پھر ہم کو کسی نے بتایا کہ ہمارا خدا گاؤں کے باہر جو تالاب ہے گندے پانی کا، اس میں کسی نے خدا پھینک دیا ہے۔ ہم نے پانی نکالا، نیچے خدا پڑا تھا، ہم نے اسے نکال کر دھویا، صاف کیا، صاف کر کے لے آئے، پھر اسے چوک میں کھڑا کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسانیت جب ذلت کی تہہ میں پہنچ رہی ہے، تیسرا دن ہوا پھر غائب ہو گیا۔
جب عیسی مسیح خدا پھر غائب ہو گئے تو آدھے لوگوں کا اعتکاف ٹوٹ گیا، بلکہ ہمارا خدا گاؤں کے چوک میں پڑی ہوئی روڈی پر پڑا ہے، سر نیچے ہے، ٹانگیں اوپر ہے، اور ایک کتے کو دیکھا کہ اس کے منہ میں ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر رہا ہے۔ ابن شام لکھتا ہے جس وقت ہم نے اس کی حالت دیکھی تو وہ سارے گاؤں کی زبان آیا، وہ خدا جو اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا وہ ساری انسانیت کو کیسے ڈوبنے سے بچائے گا؟ آؤ لوگ آؤ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ایک خدا کو سینے سے لگاتے ہیں اور قرآن پڑھا، اور قرآن کی آج شادی کا گئی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میرے جنگ کے لوگوں توجہ کرو، ایک یہ موقع تھا پتھر کی مورتیاں خدا بن گئی تھی، ایک یہ موقع تھا پتھر کی مورتی کو چوکوں میں کھڑا کر کے سجدہ کیا جا رہا تھا، پھر ایک موقع ہوا ہے کیسر روم کو خدا کرنے کے لیے صحابہ کا لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا لشکر نکلتا ہے۔ جس وقت قادسیہ کے مقام پر پہنچتا ہے وہاں دشمن کی فوج کا اس بس حالات صحابہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے صحابیوں کہ زہر کی شیشی ہے اور تم پی لو اور تم بچ جاؤ، ہم تمہارا نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے، اگر تم نہیں پیتے ہو تو ہم پی کر مر جاتے ہیں۔ اس وقت ایک انگریز ماری کہتا ہے سپہ سالار نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، پیغمبر کی حدیث پڑھی، سارا ذہن منہ میں ڈال دیا، سپہ سالار کو کچھ نہ ہوا، صحابہ کو کچھ نہ ہوا، بڑے بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آیا کہنے لگا اس لیے میں پریشان ہوں کہ تو نے اس زہر کی شیشی پر دم پڑ لیا تھا اس لیے تم اس سے مرے نہیں۔ لیکن اس سپہ سالار نے کہا یہ بدھو کا پوجنے والے تجھے تیرا خدا نے سکھایا کہ زہر مارتی ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی ہے۔ ایک طرف پتھر کی مورت ہے اسے خوف کھا جاتا ہے، پتھر کی مورت ہے اسے معبود سمجھا جاتا ہے، پتھر کی مورت ہے اسے ڈرا جاتا ہے۔ جب یہی پتھر کی مورت خدا کہنے والے طبقے کو سینے سے لگا دی ہے تو پھر کیسر اور کسریٰ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتی ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ جب اس اعلان کو، اس گفتگو کو، اس پروگرام کو، اس ماٹو کو سینے سے لگاتی ہے تو پھر کیسر اور کسریٰ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتی ہے نحن قوم نحب الموت کما تحبون الحیاۃ۔ ایک کیسر اور حور میں وہ قوم لایا ہوں جو موت کے ساتھ ایسے محبت کرتی جس طرح تم حرام سے محبت کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تقریر کے موڈ میں نہیں لیکن میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ چند باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو فارس سے بلا کر، خالد کو صبح سے بلا کر، معاذ بن جبل کو یمن سے بلا کر پوری دنیا کا والی کیسے بنایا، پوری دنیا کا سردار کیسے بنایا، پوری دنیا کا آقا کیسے بنایا۔ خود ناصر جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود ناصر جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا لذت تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہاں علی نہیں کر پایا۔